खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, और वो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा है, जो मेरी और आपकी निजात का बानी और हमारी निजात को कामिल करने वाला है, और वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आने को है। उसी खुदाबंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में, जिसके नाम से हम आज सुबह सब हाजिर हैं, आप तमाम ख़वातीन और हजरात की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं। और मैं अपने आप के लिए ये बड़े शर्फ और आजाज की बात समझता हूं कि आज इस अहम तरीन मौजू पर आपकी खिदमत में कुछ कह सकूं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कलीसा से नहीं बल्कि कलीसा से बाहर हैं। ज्यादातर मेरे मुसलमान दोस्त हैं, और हम अक्सर औकात बैठते हैं और हम इधर उधर की नहीं बल्कि दीन की बातें करते हैं। बहुत सारी बातें मैं अपने मुसलमान दोस्तों से सीखता हूं, और शायद कोई एक आध बात मुझसे भी उनको पता चल जाती हो। लेकिन एक बात आज जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, वो एक ऐसा सवाल था जो मेरे एक दोस्त ने पूछा, जिसके सबब से शुरू में तो मैं भी हिल गया था। मुझे नहीं मालूम कि कभी आपसे भी इस तरह का कोई सवाल पूछता होगा कि नहीं। और अगर वो सवाल जो मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करूंगा आपसे भी कोई पूछता होगा, तो दो फायदे हैं हमारे। एक तो यह कि हम इस लायक हो पाएंगे कि बजाते खुद इस सवाल का जवाब जान पाएं, और फिर इस लायक हो जाएंगे कि फिर इस सवाल का जवाब किसी दूसरे को जो हमसे पूछे देने वाले हो सके। यह सवाल मेरे उस मुसलमान दोस्त ने, नाम लेना जरूरी नहीं, कुरान हकीम की एक आयत पेश करते हुए, बल्कि आयात का मजमुआ पेश करते हुए मुझसे पूछा। और यह सूरत नंबर 4 यानी सूरतुल निसा है, और इसकी 150 आयत से लेकर 160 आयत तक का हिस्सा है। अगर आप बजाते खुद कुरान हकीम का मुतालिया करना चाहें तो 150 से 160 तक की आयात का मुतालिया कर लीजिएगा। और इन आयात से मेरे दोस्त ने एक सवाल पूछा। उन्होंने यह कहा कि कुरान हकीम यह फरमाता है कि हजरत ईसा अल मसीह को जो लोग मसलूब करने वाले थे वो उन्हें सूली तक ले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अल मसीह को, जो अल्लाह के महबूब नबी और पैगंबर हैं, उनको सलीब पर कुर्बान होने नहीं दिया। आपकी सूरत को अल्लाह ताला ने बदल दिया और कोई और आपकी जगह पर सूली पर मसलूब हुआ है। और यूं अल्लाह ताला ने अपने नबी हुजूर मसीह को जिंदा आसमान पर उठा लिया। आपको मौत नहीं आई है, और यूं आप जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। सलीब पर मरने वाला वो कोई और था, ना कि हजरत ईसा अल मसीह। अब हमारा आज का मजमून यही है, और सलीब पर कौन था? जैसे मैं अक्सर औकात कहता हूं, हमारा मकसद किसी भी के खिलाफ कोई महाज खड़ा करना नहीं है, ना ही हम कोई ऐसा टेलीविजन चैनल तैयार करना चाह रहे हैं जो अहले इस्लाम के बरखिलाफ हो। ना ही हम उनके खिलाफ किसी भी तरह की कड़वाहट रखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि कुरान हकीम में यह आया है उन्हीं के लिए, यानी मेरे मुसलमान दोस्तों के लिए, कि अगर तुम्हें अपने दीन की किसी बात में शक हो तो जाओ उनसे पूछो जो अहले किताब है। तो अगर वो हमारे पास आते हैं तो वो अच्छे मुसलमान का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो हमसे आकर ये सवाल पूछते हैं, और फिर हमारा हक है कि हम उनको जवाब दे सकें। ये वाकई इसी तरह से बात है। और अब जो सवाल है वो यही है कि सलीब पर फिर कौन हुआ है?
میں آپ کی خدمت میں انجیل مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے بات کروں گا تاکہ اس موضوع کو ہم بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں. انجیل مقدس سے یہ جو آیت آپ کی خدمت میں اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، پہلا قرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت، ان 2 آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق، یعنی بائبل کے مطابق، عہد عتیق کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا. یہ 2 آیات جن کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا، یعنی بائبل مقدس کے مطابق ہوا ہے، پرانے عہد نامے کے عین مطابق ہوا ہے، عہد جدید کے مطابق بھی، کیونکہ عہد جدید میں مسیحا کی اپنے بارے میں خود پیشن گویاں ہیں. تو اس کے مطابق جو کچھ مسیح کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی ہزاروں سال پر محیط پیشن گوئیوں پر مبنی ہے. جو کچھ بھی مسیح کے ساتھ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا نے بنی نوع انسان کی نجات کا انتظام، اہل زمین کی نجات کا انتظام بنائے عالم سے پیشتر سے تیار کیا ہوا تھا. ہماری گزری ویڈیو میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ انسان اپنے اعمال صالح یا اعمال حسنہ کے سبب سے جس مقام سے آدم میں ہو کر عدن میں وہ گر گیا تھا، اپنی کسی قربانی یا کسی نیکی کے سبب سے وہ اس لائق نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر سے وہ اس مقام پر خود پہنچ سکے، جس سبب سے وہاں اس مقام پر لانے کے لیے، اس مقام سے مراد یہ ہے کہ خدا پاک ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ 99.99% وہ پاک ہے. نو، مور دین 100%، فلی. حبقوق نبی کا صحیفہ 1 باب اور اس کی 13 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا. وہ پاک ہے اور مقدس خدا ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جس سبب سے اس پاک خدا تک گناہگار انسان نہ ہی اپنی قربانیوں کے سبب سے، نہ ہی نیکیوں کے سبب سے، نہ ہی پورب جانے کے سبب سے، نہ ہی پچھم جانے کے سبب سے، یعنی کسی کام کے وسیلہ سے کہ وہ خود اپنی نجات کے لیے کچھ کر سکے، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور خدا نے انسان کے لیے انتظام کیا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں گا، اور وہ یہ، میری بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. جب وہ بالکل چھوٹی سی تھی، جیسے میری بہن نے وہ چھوٹا سا کاکا اٹھایا ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ چھوٹی سی کاکی یا کاکا، بیبی، جب یہ بیبی بڑا ہوگا اور ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن وہ اپنے پاؤں پر کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ کیا ہوگا؟ تھوڑا چلے گا. جی ہاں، تھوڑا چلے گا. اور یہ جو ہماری کڑی تھی نا، اس نے بھی اسی طرح سے کیا. ویسے آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کسی وقت ان بیبیز کی طرح ہی تھے، اور ہم نے اسی طرح سے ہی کھڑا ہونا اور پھر چلنا سیکھا ہے. اور جب وہ چھوٹی سی تھی تو کیا ہوا؟ جس دن اس نے یہ فرسٹ سٹیپ لیا، ہم دونوں بڈھی بڈھا بہت خوش تھے کہ وہ ابھی چل رہی ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ تھوڑا سا اور بہتر طریقہ سے چلنا شروع ہو گئی. لیکن ایک دن آپ کی طرح کوئی عزیز ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اوئے
یہ تو اب چلتی بھی ہے. میرے دل میں یہ خیال تھا کاش کہ یہ مجھے کہیں کہ ذرا چلا کر تو دکھاؤ, لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا. اور پھر میں خود ان کو کہنے لگا میں آپ کو چلا کر دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور, کیوں نہیں. اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو وہاں کھڑا کیا, اتنی دور جتنا میں سمجھتا تھا کہ وہاں سے چل کر مجھ تک آ سکتی ہے, وہاں کھڑا کیا. اور میں ادھر, میرا منہ ادھر نہیں تھا, آ جاؤ آ جاؤ ایسے نہیں, بلکہ میں اپنی بیٹی کی طرف مڑا. توجہ دیجئے گا, میں اس کی طرف مڑا, صرف مڑا ہی نہیں, یہ پہلا کام تھا. دوسرا کام, میں نے اس کی طرف توجہ دی. مجھے آج تک یاد ہے وہ 2 پونیاں سی اس نے باندھی ہوئی تھی, بلیک فراک ود ریڈ روزز, وائٹ ساکس اینڈ بلیک شوز, isn't it؟ جی خیر آپ کو کیا پتا. وہ اس وقت اسی طرح سے ایسے ایسے کھڑی تھی, اور جب وہ کھڑی ہوئی نا تو وہ یوں نہیں تھی, بلکہ وہ یوں. کیونکہ آج کل کے جتنے بھی یہ جو نیو بارن ہے نا, ویل اکوپڈ ہیں, یوں لگتا ہے بڑے کمپیوٹرائزڈ ہیں, یہ بہت شارپ. اور جب وہ کھڑی ہوئی اور جب اس نے اسمائل دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرا ابا اب مجھے کیا کہنے کے لیے کہے گا. جب وہ یوں کھڑی تھی تو میں نے کیا کیا, نہ صرف اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا تھا, توجہ دیجیے گا, میں نے اپنی آنکھیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ڈالی, یعنی میں مکمل طور پر اس کی طرف دیکھنے لگا. نمبر 3, میں اس کی طرف تھوڑا جھکا بھی, اور دیٹس ناٹ آل, بلکہ میں نے اپنا ایک سٹیپ بھی اس کی طرف لیا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے اپنے پیر بھی نکالے اس کی طرف, اور پھر اس کی طرف مڑتے ہوئے میں نے اسمائل دیتے ہوئے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ میں نے اس کو کہا. جب میں نے یہ کہا تو پھر وہ بھاگی ہوئی میری طرف آ رہی تھی. لیکن یہ مجھے اتنی ساری مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر میری بیٹی مجھ تک نہ آ پائے, کہیں گرنے لگ پڑے, تو میں اس کو اٹھا لوں. آپ اس دن اس چرچ میں گئے تھے اور وہ گیت آپ گا رہے تھے, پیروں پر اٹھا لیا کیا عقاب کی طرح, تاکہ ہم کو جی کیا, ہاں شاباش, جی ہاں, تاکہ ہم کو چوٹ نہ لگے. کیا میرے اور آپ کے رب نے ہمارے ساتھ ایسا ہی نہیں کیا؟ ہم جو اپنی نیکیوں اور پارسائی کے سبب سے خدا تک نہیں آ سکتے تھے, اس نے آسمان سے سٹیپ لیا اور وہ آیا, تاکہ ہم جو اہل زمین ہیں اس کے وسیلہ سے آسمان والے ہو جائیں. وہ عرش سے اسی لیے فرش پر آیا ہے تاکہ ہم فرش والے اس کے سبب سے عرش والے ہو جائیں. وہ معصوم اور بے گناہ اسی لیے ہماری خاطر انجیل کے مطابق گناہ بنا, تاکہ ہم اس کی راست بازی کے سبب سے راست باز ٹھہریں. اور وہ جو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تھا, وہ اسی لیے مر گیا تاکہ ہم نہ مریں روحانی طور پر, بلکہ اس کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی پائیں. یوحنا 3:16 کے مطابق. یہ خدا کی محبت. تو گویا خدا نے اپنے ازلی کلام کو جسم دیا, اور مسیح یسوع میں, حضور المسیح میں وہ اس زمین پر آیا, اور میرے اور آپ کے گناہوں کو اس کلمت اللہ یعنی حضور المسیح نے اپنے اوپر لے لیا, اور یوں صلیب کلوری پر, جو رومن دور میں مصلوبیت کے لیے ایک آلہ تھا, ہتھیار تھا, ایک طریقہ تھا, اس کے مطابق
مسیحا کو صلیب پر قربان کیا گیا، اور مسیحا مجبوری سے مصلوب نہیں ہوئے۔ مرکز 10:45 میں خداوند یسوع مسیح نے بذات خود کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتےروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ مسیحا کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ ایون جب اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تو مسیحا نے کہا کہ تمام ہوا۔ یعنی جس مقصد کے لیے میں، جس مشن کے لیے میں اس زمین پر آیا تھا، میں نے اس مقصد کو، میں نے اس مشن کو پورا کر دیا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور المسیح، انجیل مقدس میں ایک حوالہ نہیں، میں کتنے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں جن میں یہی لکھا ہے کہ وہ مسیح یسوع ہی ہے، وہ کلمۃ اللہ ہی ہے، کلام مجسم ہی ہے، حضور المسیح ہی ہے، یسوع مسیح جو صلیب پر قربان ہوا ہے۔ انجیل یہ کہتی ہے، لیکن میرا دوست یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ایمان یعنی اس کے ایمان کے مطابق حضور المسیح صلیب پر نہیں موئے ہیں، بلکہ کوئی اور ان کا ہم شکل مر گیا۔ لیکن انجیل مقدس اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ صلیب پر حضور المسیح ہی مر گئے ہیں، نہ کہ کوئی اور شخص موا ہے۔ اور یہ وہ اہم ترین سچائی ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کے تعلق سے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا چلوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مسیحا کا آنا اچانک تھا؟ جی نہیں، بلکہ نبیوں کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے عین مطابق تھا۔ اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ 2 دفعہ 2 الفاظ آئے ہیں، ایک تو یہ ہے اور ایک تو یہ، کتاب مقدس۔ یعنی جو کچھ بھی مسیح کے ساتھ ہوا وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ اور کتاب مقدس تقریباً 1500 سال کتاب مقدس کو تحریر کرنے میں لگا، اور اس کے پیچھے ایک ہی مصنف ہے، اور وہ خدا بذات خود ہے۔ اس نے مختلف انسانوں کو چنا، ان پر الہام کیا، 40 کے قریب انسانی مصنفین کو، اور انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا۔ لیکن تقریباً 1500 سے 1600 سال علماء کے مطابق لگے بائبل مقدس کو تحریر ہونے میں۔ آپ میں سے کوئی 1600 سال کا ہے؟ 1500، 1400، 1300، 1200، 1000 سال؟ دنیا میں کوئی 1000 سال کا نہیں ہوا۔ اگر متوسلا بھی ہوا تو وہ بھی 969 برس کا ہوا ہے، 969۔ لیکن اس سے بڑھ کر کسی کی عمر ہم اس زمین پر نہیں دیکھتے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو لمبی زندگی عنایت فرمائے، اور جتنی لمبی ہو اس میں صحت اور تندرستی بھی ہو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص آج تک انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ اتنے طویل عرصے تک نہیں رہا، لیکن خدا ازل سے ابد تک ہے، اور کلام اسی کی تصنیف ہے، اسی کا کلام ہے جو اس نے ملہم کیا ہے۔ تو ابتدائے زمانہ سے ایون پیدائش کی کتاب یعنی توریت کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت سب سے پہلی پیشن گوئی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے آنے کی بابت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں یعنی عہد عتیق میں نہ صرف مسیح یسوع کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہوگا، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ اس کی جائے ولادت کے بارے میں بھی پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں ہوئی ہے۔ اس کے معجزات کے بارے میں بھی بیان ہے۔ یسایہ 61 کی پہلی 2 آپ بعد میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسیح اپنے آنے کے مشن کو پہلے ہی سے بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ کرو۔ واضح طور پر نبوتی کلام میں آلریڈی موجود ہے۔ یسایہ 53 باب میں مسیح کے دکھوں کا بیان ہے۔ کئی مسیحائی مزامیر ہیں جن مزامیر میں مسیح کی پوشاک پر قرعہ ڈالے جانے،
اس کی ہڈیوں کے نہ توڑا جانے, اس کے 30 سکوں کے عوض بیچا جانے, اپنے ہی ایک رفیق کے ذریعہ سے اس کے بیچا جانے, اور اس کی جسم کو قبر میں نہ سڑنے دیے جانے کے تعلق سے ان گنت پیشن گویاں. جو کچھ بھی مسیح کے ساتھ ہوا وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا, اور ہزاروں سال سے, غور سے سنیے گا, ہزاروں سال سے خدا مجھ سے اور آپ سے, میں بائبل کے خدا کی بات کر رہا ہوں, توجہ دیجئے گا, ہزاروں سال سے وہ خدا جو مجھ سے اور آپ سے یہ وعدے کرتا چلا آیا کہ کوئی آئے گا جو تمہارے گناہوں کا عوضی اور کفارہ ہوگا, ہزاروں سال سے, اور این ٹائم پر آ کر وہ اپنا ٹریک بدل دے. کیا یہی بائبل کا خدا ہے؟ کیا خدا کی شان ایسی ہے کہ پہلے ہمیں لارے لگاتا رہے اور این ٹائم پر آ کر وہ مکر جائے؟ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں؟ کچھ کو شک ہے جی؟ نہیں, ہمارا خدا صادق قول ہے, وہ بشر نہیں کہ جھوٹ بولے. جی ہاں, وہ بشر نہیں کہ جھوٹ بولے, وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے, اور وہ صادق القول خدا ہے. اور اگر خدا شروع سے ہمیں کچھ کہتا رہا ایک مسیحا کے آنے کے بارے میں جس نے ہمارا دکھ اپنے اوپر لے لینا تھا, اور این ٹائم پر آ کر وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ کام میں نہیں کرتا, تو نعوذ باللہ یہ خدا کی شان کے برخلاف ہے. لیکن یہ کہنا ہوگا کہ یہ خدا خدا نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو کوئی جھوٹا معبود ہے جو فریب دینے والا ہے اور جھوٹا ہے, کیونکہ این ٹائم پر آ کر وہ بدل گیا. ایسا نہیں ہے. اگر صاف بات ہے کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کروں کہ جناب ہم 4 مئی کو یہاں پر ایک بریانی کی دیگ ہوگی اور دوپہر کو کھانا کھائیں گے اکٹھے مل کر, ویسے کوئی نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں, اگر میں اس طرح کو کوئی لارا لگا دیتا, آپ بھوکے بھی نہیں ہیں ویسے, لیکن اگر میں لارے لگاتا 3-4 ہفتوں سے, اور ہماری میٹنگ ختم ہوتی ہے اور ہم باہر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کوئی دیگ وغیرہ تو یہاں ہے نہیں ہے, یہ کون سی بریانی کی بات کرتا تھا, آپ پھر آخر کار منہ لٹکا کر گیٹ کی طرف جائیں گے. شاید 1-2 سے پوچھیں گے, میرے تک شاید نہ آئے, کئی وجوہ ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ اور سے پوچھے ہو بریانی وغیرہ کوئی نہیں ہے, اور 2-3 ہفتے سے بات کر رہا تھا بریانی ہے, وہ کدھر گئی؟ ہاں. اور آپ گنگناتے ہوئے, میں سچ کہہ رہا ہوں, بڑبڑ کرتے ہوئے گیٹ سے جائیں گے اور گاڑی میں بیٹھ جائیں گے, چلو اسٹوڈنٹس کیفے چلتے ہیں, چھوڑو, یہ ایسے ہی لارے لگاتا رہا ہے. آپ مجھے صحیح قسم کا بندہ کہیں گے نا پھر؟ ہاں, صحیح قسم کا کہیں گے؟ سچی دسیا جی. نو, آپ کہیں گے, دل میں کہیں گے, میرے منہ پر نہیں کہیں گے, کسی اور کو بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. لیکن اپنے دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے, دیکھا ہے دھوکہ دیا اس نے, کوئی بریانی نہیں تھی, ایسے ہی لارے لگا رہا. یہ میرے بارے میں, میں انسان ہوں, میں بھی آپ مجھ سے کچھ اس طرح کی توقع کریں بھی, لیکن رہی بات خدا کے بارے میں, ہم اس کی ذات کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے اور کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ فریبی ہے یا وہ دھوکہ باز خدا ہے. یہ اس کی شان کے برخلاف ہے, ہم اس کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے, یہ بالکل غلط ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر خدا ایسا کرتا کہ شروع سے وہ کہتا چلا آیا اور این ٹائم پر آ کر وہ ٹریکٹ بدل دیتا ہے, تو یہ خدا نہیں ہے, یہ کوئی اور روح ہو سکتی ہے. لیکن ابراہم, اسحاق اور یعقوب کا اور میرا اور آپ کا خدا نہیں ہے.
नंबर 2, अहद अतीक यानी ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहदनामा में मसीहा के आने के बारे में बेशुमार पेशन गोया है। और अगर ये कलाम किसका है जी? खुदा का। और बेशुमार पेशन गोया है जो खुदा ने नबियों की मार्फत की, और एंड टाइम पर आकर खुदा बदल जाता है, तो ये पेशन गोया भी क्या? हां, यानी झूठी ठहरी। खुदा का कलाम भी झूठा ठहरा, क्योंकि यह पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ भी नहीं। यह खुदा का कलाम भी फिर झूठा ठहरेगा। और नंबर 3, जो नबियों ने पेशन गोइयां की हैं, शायद 3000 से ज्यादा पेशन गोइयां, मसीहाई पेशन गोइयों की बाबत बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसी तरह से है तो मैं यह कहूंगा कि जो अंबिया की पेशन गोइयां हैं वो भी सारी की सारी झूठी ठहरी। ना सिर्फ खुदा बल्कि पुराना अहदनामा, खुदा का कलाम और नबियों की पेशन गोइयां झूठी ठहरी। और दूसरे लफ्जों में हम इनडायरेक्ट तरीका से नबियों को भी झूठा कह रहे हैं। चौथी बात, अगर मसीह सलीब पर नहीं हुआ, हम अपने ईमान से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, तो फिर एक और बात जो गौर तलब है वो ये है कि मसीहा ने बजाते खुद मुतअद्दिद बार इनाजील अरबा में यह बात बयान की है कि जरूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम जाए, दुख उठाए, मारा जाए, मसलूब हो और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो अगर मसीह सलीब पर नहीं हुआ तो फिर मैं यूं कहूंगा चौथे नंबर पर कि मसीह बजाते खुद भी झूठा ठहरा, क्योंकि वो सलीब पर नहीं हुआ, कोई और मर गया, और उसने जो दावे किए थे उनमें कोई जान नहीं थी। ये झूठ ठहरा। और अगर मसीह सलीब पर नहीं हुआ है तो फिर मेरा और आपका ईमान किसी सच्चे खुदा पर नहीं है, किसी सच्ची किताब पर नहीं है, ना ही नबियों की पेशनगोइयों पर है, ना ही किसी सच्चे निजात दहंदा पर है, बल्कि सब झूठ पर मबनी बातें हैं जिन पर हम ईमान लाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा सच्चा है और उसका कलाम भी बिल्कुल सच्चा है। और फिर अगर मसीह सलीब पर नहीं हुआ तो मसीह के जो मरीद यानी हवारी और पैरोकार यानी शागिर्द थे, रसूलों के अमाल की किताब इज द चर्च हिस्ट्री। और अगर अमाल की किताब में रसूलों ने मनादी की यसु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने के बारे में, अमाल की किताब के अगर दो हिस्से अबवाब की तकसीम के एतबार से किए जाएं तो पहले हिस्से में पतरस रसूल है, दूसरे हिस्से में पौलुस रसूल है, और बीच में एक नौजवान भी जो सबसे पहला शहीद है बनाम स्टीफनस, उसका भी जिक्र हमें मिलता है। बाद में आप इन तीनों के वाज और गवाहियां देखिएगा, इनमें से हर एक के वाज में मसीह यसु मसीह की मौत, यसु मसीह की मौत, उसके दुख और उसके जी उठने का वाज़े तौर पर बयान है। पतरस कहता है जिस मसीह को तुमने मसलूब किया, खुदा ने मौत के बंधन तोड़कर उसको मुर्दों में से जिलाया। तो अगर मसीह सलीब पर नहीं हुआ तो जो रसूलों ने मनादी की वो भी झूठी मनादी थी। और फिर आज मैं और आप जो गरज बरस कर बोलते हैं और मैं और आप जो ईमान रखते हैं, ये सब कुछ झूठ पर मबनी है अगर मसीह सलीब पर नहीं मुआ था। लेकिन कलाम मुकद्दस, इंजील मुकद्दस इस बात का सबूत है कि खुदावंद यसु मसीह मरा है सलीब पर और फिर वो मुर्दों में से जी भी उठा। अब हमारे पास ऐसे कौन से ऐसे सबूत हैं जिनके तहत हम यह कह सकें कि मसीह सलीब पर मुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो सलीब पर नहीं मुआ और उसकी शक्ल बदल गई। हमारे पास कौन से ऐसे सबूत हैं, चंद और मिनट में आपसे लेना चाहूंगा। एक बात यह है कि वो शख्सियत जो सलीब पर मसलूब थी, अहद अतीक की पेशनगोइयों और नबियों की नबुवतों और खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक, उस शख्सियत ने जब वो सलीब पर थी तो उसने उन लोगों के हक में
जो लोग उसके बारे में कहते थे इसे मसलूब करो, वो लोग जो उसके हाथों और पांव में कीलें गाड़ रहे थे, वो लोग जिन्होंने उसको खारदार ताज पहनाया, वो लोग जिन्होंने उसकी पुश्त पर कोड़ों की बारिश बरसाई, वो लोग जिन्होंने उसको बेंत लगाए, वो लोग जिन्होंने उसकी पोशाक पर कोरा डाला, यहां तक कि उसके अपने भी जो 3-3.5 साल तक उसके साथ रहे, लेकिन जब नाजुक वक्त आया तो वो भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। और फिर मेरे और आपके हक में जो मसलूब था, उसने दुआ की और उसने ये कहा, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वाल यहां पर 2-3 नजरियात पेश करता चलूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो शख्स नहीं था जिसको रोमी सिपाहियों ने बेगार में पकड़ा था कि तू आ और मसीह की सलीब उठा, नाम याद है जी? शमौन कुरेनी, यानी कुरेने का रहने वाला, करीने का रहने वाला शमौन, जी हां, उसको बेगार में पकड़ा गया था ताकि वो मसीह की सलीब उठाए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो शख्स सलीब उठाकर ले गया था ना, असल में उसी को ही वहां सलीब पर लटका दिया गया था। ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया यह है कि यहूदा अस्करियोती जिसने मसीह यसू को बेचा था, उसको सलीब पर मसलूब किया गया। और तीसरा नजरिया कुछ लोग यह पेश करते हैं कि वो रोमी सिपाहियों में से एक था जिसकी सूरत बदल गई थी और उसकी जगह पर वो मसलूब हुआ। अब इन नजरियात के बारे में थोड़ी सी देर के लिए सोचिएगा। ये अहम तरीन बातें हैं, आप ऐसे ही नहीं बैठे हुए। यकीनन ये बातें हम सब के फील्ड में कारमन हैं, इसलिए हम बड़े शौक से और गौर से इन बातों को सुन रहे और देख भी रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। अब एक बात तो यह है कि फर्ज करें शमौन करीनी की सूरत बदल गई और ईसा की सूरत में वो तब्दील हो गया, उसकी सूरत बदल गई और वो यसु मसीह बन गया। या चलो यहूदा अस्करियोती ही सही या रोमी सिपाही ही सही, अगर इनमें से कोई सलीब पर होता तो क्या वो ये कहता कि अब आप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं? मैं नहीं समझता कि वो ये कहता। पहले तो वो यही कहता, ओ खुदा दियो बंदे हो मैनू छड़ो, मैं वो नहीं हूं, मुझे नहीं मसलूब करो, मैं वो नहीं हूं भाई, मेरे निके निके काके हैं, मैं यहूदा अस्करियोती हूं, मैं शमौन करीनी हूं, मुझे काहे के लिए आप मसलूब कर रहे हैं? मैं वो नहीं हूं भाई। मास ही चेंज हुआ था ना, इंजन तो नहीं तब्दील हुआ था ना, ज़हन तो तब्दील नहीं हुआ था ना, तो अंदर से तो वही था ना। वो ये कहता मुझे छोड़ दो, और अगर वो बाज नहीं थे ना आते तो उसने कहता था एक दफा मैं नीचे उतरूं सही, मेरा फलाना आईजी वाकिफ है, मेरा फलाना थानेदार वाकिफ है, मेरा फलाना वाकिफ है, फलाना काउंसलर वाकिफ है, फलाना एमपी है, फलाना गवर्नर मेरा जानता है, मैं थोड़ा इलाज कर देंगा, आपका बेड़ा गर्क कर दूंगा। ये कह सकता था, लेकिन जो मसलूब था उसने इस तरह की कोई बात की ना। पहाड़ी बाज में उसने कहा था कि अपने दुश्मनों से क्या, अपने दुश्मनों से और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उसने कहा। और सलीब पर अपने सताने वालों के लिए दुआ करके साबित करता है कि मैं आलिम बेअमल नहीं बल्कि आलिम बाअमल हूं। और वो कहता है ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, उसने ये नहीं कहा, ना ही उसने कोई और इस तरह की बात की, बल्कि उनके हक में दुआ की। यह उसकी जिंदगी का एक अहम तरीन पहलू है जो हमें यहां पर नजर आता है। तीसरी बात, यही शख्सियत जो सलीब पर मसलूब है, इसके दाएं और बाएं
دو اور بدکار اشخاص بھی مصلوب تھے. ان میں سے ایک مسیحا پر ایمان لایا. نمبر ایک کہ یہ بے گناہ ہے. نمبر دو یہ کہ ہماری سزا واجبی ہے. نمبر تین یہ کہ یہ بادشاہ ہے. نمبر چار یہ کہ یہ پھر سے آئے گا. اور نمبر پانچ وہ خود اس مصلوب پر ایمان لایا اور اس کے حق میں یہ کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی دبئی چلا جائے تو ہم کہیں کہ بھائی جی خدا حافظ، لیکن جب آپ دبئی سے واپس آئیں تو مجھے نہ بھولیے گا. ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے ہمارا موقف کیا ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن اس نے کہا کہ جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھنا، مجھے بھولنا نہیں. اور مسیحا نے کیا جواب دیا تھا؟ جو مصلوب تھا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ شاباش. دوسرے لفظوں میں کہ ارے تو یہ کہہ رہا ہے مستقبل کے بارے میں، کل کے بارے میں، سالوں بعد کے بارے میں کہ جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں، تو دور کی بات، کل کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یسوع خود فردوس ہے. مصلوب نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس نے واضح طور پر کہا. گویا خدا کے جتنے بھی وعدے تھے اور جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، ان تمام وعدوں کی اور پیشن گوئیوں کی ہم تکمیل یہاں پر دیکھتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج ہم اہل کلیسا، اہل مسیحیت کا ایمان بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا منجی وہ ہے He has risen from the dead. وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب وہ مزید مرا ہوا نہیں ہے، وہ مر گیا کیونکہ اس لیے آیا تھا، اور وہ مرنے کے بعد مرا ہی نہیں رہا. جیسے کل جہان کے لوگ، نبی پیغمبر آئے مر گئے تو مرے ہی رہے. لیکن پریز دی لارڈ، ہاللویا، کہ وہ جس کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ ہے جو صرف مرا ہی نہیں بلکہ مر کر نبیوں کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق اور جو کچھ اس نے خود کہا اس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے. اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا کوئی ایک آدمی گواہ نہیں ہے. اسی پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 5ویں آیت سے اگر آگے بڑھے تو پتا چلتا ہے کہ ایک موقع پر تو 500 کے قریب بھائیوں پر وہ ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد. اور اس وقت بھی کئی ایسے لوگ تھے جو شک کرتے تھے، لیکن مسیحا نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا کر کہا کہ شک ہے تو دیکھ لو، میں وہی ہوں. اور انہوں نے باقاعدہ اس کو دیکھا اور اس بات کا اعلان کیا، اے خداوند میرے خدا، توما جیسے رسولوں کی یہ بات کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مسیح یسوع مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو ہماری منادی، ہماری پریچنگ، ہماری تبلیغ بے سود اور بے فائدہ ٹھہرتی، اور ہم میں کوئی جرأت اور دلیری نہ ہوتی کہ ہم اس انجیل کی منادی کرتے، کیونکہ ہماری بنیاد پھر چٹان پر نہیں بلکہ بھوسے پر اور ریت پر ہوتی. اور چونکہ ہمارا ایمان چٹان پر ہے، جس سبب سے ہم ڈنکے کی چوٹ پر دلیری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مسیحا، ہمارا نجات دہندہ آیا اور ہمارے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکانے کے بعد وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے، وہ قربان ہوا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم جیتے رہیں. یہ کتاب مقدس کی باتیں تھیں. لیکن ایک اور بات میں کہتا چلوں کچھ ہسٹوریکل پروفز کے تحت. وہ کون لوگ تھے؟ ویسے قرآن حکیم میں جب میں دیکھتا ہوں تو ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے نہ صلیب دی گئی نہ ہی وہ مارا گیا. یہ واضح طور پر ایک بات نظر آتی ہے. ایک اور مقام پر ایک اور نظریہ بھی مجھے نظر آتا ہے، اور وہ نظریہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن قرآن حکیم میں سورہ مریم 19 نمبر سورت ہے اور اس کی 33 یعنی 33 نمبر آیت میں حضور المسیح
یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلامتی، جس دن میں مروں گا اس دن پر سلامتی، اور پھر جب میں جی اٹھوں گا اس دن پر میری سلامتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسیحا نے اپنے دہن مبارک سے یہ فرمایا ہے تو کلام مقدس کے عین مطابق واقعی وہ آئے، نہ صرف مرے بلکہ وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھے، اور یہ دن ان کے لیے واقعی ایسے ہی ہے جس طرح بذات خود انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ضرور ہے کہ وہ دن سلامت ہو جس دن، اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے، آپ حیران تو نہیں ہوں گے، اور ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اسے مصلوب نہیں کیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مصلوب کیا، یہودی اقرار کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے اس کو مصلوب نہیں کیا۔ اور ویسے یہ بات سچ بھی ہے، یہودی کون ہوتے تھے اسے مصلوب کرنے والے؟ کیونکہ یہودیوں نے تو پلان بنایا، منصوبہ بنایا، لیکن یہودیوں کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار نہیں تھا کہ مسیح کو وہ مصلوب کرتے، کیونکہ مصلوب کرنے والے رومی تھے، اور یہ رومی حکومت اس وقت تھی، یہودی رومی حکومت کے تحت تھے، اور رومی حکومت کو ہی یہ اختیار تھا کہ یسوع کو مصلوب کرتے۔ یہ کسی اور کے پاس، یہودیوں کے پاس اختیار نہیں تھا، جس سبب سے یہودیوں نے اس کو مصلوب نہیں کیا، اسے رومیوں نے مصلوب کیا۔ رہی بات وہ صلیب پر نہیں مرا، میں نے کہا یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ اس اعتبار سے کہ یسوع مسیح کی دو شخصیات ہیں، ایک الہی ذات اور ایک انسانی ذات۔ الہی ذات کو موت نہیں ہے، اور جو صلیب پر مر گئی شخصیت وہ انسانی ذات ہے، الہی ذات نہیں ہے۔ تو الہی ذات ہونے کے اعتبار سے وہ صلیب پر نہیں مرا ہے، اسے موت نہیں ہے، بلکہ بشری جامع میں انسانی ذات میں ہوتے ہوئے وہ صلیب پر مر گیا ہے۔ لیکن جو یہودی لوگ مسیح کے برخلاف ہوئے تھے، کیا انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں جب فیصلہ کیا تو زبانی بیٹھ کر جمع خرچ کر لیا ہوگا، ایک آدھ کمرے میں بیٹھ کر کے اس بندے کو اڑا دیں؟ ایسا رومی حکومت کے پاس جب وہ گئے ہوں گے تو وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر گئے ہوں گے؟ نو، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے اعتبار سے ان کے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹیشنز ہوئی ہوں گی، لکھا ہوگا کہ فلاں شخص اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے، اور یہ ناصرت کا رہنے والا ہے، اس کے بہنیں اور بھائی ہمارے ہاں ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو سبت کے دن کی تکفیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، سبت کے دن بھی شفا دیتا ہے، اور سبت کے دن کی تعظیم نہیں کرتا، یہ ایسا شخص ہے، لہذا اس شخص کو مصلوب کیا جائے ریٹن فارم میں۔ آج اگر یہودیوں کی اس قدیم تاریخ کو نکالا جائے تو یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ یہودیوں نے ایک شخص بنام سو ان سو کے بارے میں فتویٰ جاری کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اسے مصلوب کریں، ہم اسے مصلوب کریں، اور یہودیوں کے جو نوشتے ہمارے پاس ہیں وہ واضح طور پر اس کی مصلوبیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور بات، رومی حکومت، یہ حکومت کی بات ہے جی، جب حکومت کسی کو سزائے موت دیتی ہے تو وہ بھی زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا، ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں، فائلیں تیار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جا کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں کو سزائے موت دی جائے۔ اور رومی حکومت کی اگر جو ڈاکومنٹیشنز ہیں، اگر ان ڈاکومنٹس کو آج بھی اگر دیکھا جائے تو رومن گورنمنٹ کی جو ہسٹری ہے وہ آج بھی اس بات کو پروو کرتی ہوگی کہ اتنے ہزار سال پہلے ایک شخص جس کا نام یہ تھا، یہودی لوگ اس پر یہ الزام دیتے تھے، اور اسے لے کر ہمارے پاس آئے، ہم نے اس میں کسی طرح کا کوئی الزام، کوئی گناہ نہیں پایا، اور ہم نے بھی اس کے خون سے اپنے ہاتھ دھو دیے ہیں۔ یہودیوں نے ہمیں کہا تھا، ہم کہتے تھے کہ اسے بیعت لگوا کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آئے،
लगता है 2008 के मसीहों की तरह थे। खैर, उन्होंने कहा कि हम इसको मसलूब करें ही करें, जिस सबब से आखिरकार हमें उसको मसलूब करना ही पड़ गया। और रोमी हुकूमत में बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्स में ये बात मौजूद होगी तवारीखी तौर पर कि जी खुदावंद यीशु मसीह वाकई मसलूब हुआ है, क्योंकि ये कलाम की बात है। फिर जो कई हिस्टोरियन हैं, क्रिश्चियन हिस्टोरियन इवन वो लिबरल थे, लेकिन कई ऐसे हिस्टोरियन हैं जिनमें यूसेबस है, एरेनियस है और कई और हैं जिन्होंने हिस्ट्री के तौर पर इस बात को लिखा है कि मसीह मसलूब हुआ है। यहूदी मुवर्रिखीन की बात कर रहा हूं, यहूदी मुवर्रिखीन, उन्होंने भी हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्रूव्स कि वाकई मसीह यीशु मसलूब हुआ है और वो मर गया है। और चंद साल पहले, चंद साल नहीं, गालबन 12 से 15 साल पहले की बात है, जब मैं नया नया कराची में आया था और थोड़ा सा इस मसीही जिंदगी के सफर में कदम रखा, तो एक वीडियो फिल्म मुझे मिली जो मसीहा के कफन के बारे में थी। और उस फिल्म में इस बात को प्रूव किया गया कि बागे गतसमनी में जब मसीहा दुआ करता था तो उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था। मुझे नहीं मालूम, लेकिन माहिरीने आसारे कदीमा ने उन पत्थरों से उन आंसुओं को किसी तरह से ट्रेस आउट किया। मैं इस बात को नहीं समझ सकता। और फिर मसीह के कफन के साथ लगे हुए लहू के साथ जाकर मैच किया। जहां तक मुझे याद है वो हिस्टोरिकली इस बात को प्रूव कर रहे थे कि ये जो कफन है ये वाकई मसीह यीशु का कफन है, किसी और का कफन नहीं। अलगर्ज मैं आपकी खिदमत में आज यही पेश कर रहा था कि मेरा और आपका निजात दहंदा वो है जो ना सिर्फ मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा है। किताब मुकद्दस इसका प्रूफ पेश करती है, यहूदी तारीख इस बात का प्रूफ पेश करती है, रोमी तारीख इस बात का प्रूफ पेश करती है, अहद अतीक और अहद जदीद इस बात के प्रूफ पेश करते हैं। हमारा मसीही ईमान इस बात का सबूत है कि हम किसी मुर्दे पर नहीं बल्कि जिंदा पर ईमान रखते हैं। और फिर हमारी मनादी बेफायदा नहीं है। और खुदा की तारीफ हो कि हम जिसे मानते हैं उसकी बाबत उसने बजाते खुद फरमाया कि मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अगर आपको मुस्तकबल में इस ताल्लुक से मजीद मालूमात की जरूरत हो या अगर ये बात इतनी क्लियर ना हो तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए हमारे ईमेल एड्रेस पर हमसे राब्ता कर सकते हैं ताकि आपसे बाकायदा हम कॉरेस्पोंडेंस कर सकें, खत किताबत कर सकें और आपकी मुनासिब और दुरुस्त तरीका से मदद कर सकें। नाजरीन, आपकी इस मुकम्मल तौर पर तवज्जो के लिए और मुझे ये इजाजत देने के लिए कि इस मौजू पर कुछ कहूं, मेरी दुआ है कि खुदाबंद खुदा आप सबों के ईमान को आज के इस सेशन के वसीला से और ज्यादा मजबूत करे। आप सरगर्म मसीही बन जाएं। मसीह यीशु के आमाल 1:8 के मुताबिक जिंदा गवाह हूं, पहाड़ी वाज मती 5 के मुताबिक जमीन का नमक हूं और मती 5 के मुताबिक ही आप दुनिया का नूर हूं और उस शहर की मानी हूं जो पहाड़ पर बसा हुआ है। और दूसरे तिमोथियस के मुताबिक वो हूं जिन्हें दहशत की नहीं और डर की रूह नहीं बल्कि कुदरत और हिकमत की रूह मिली है। परवरदिगार आप सबों को बरकत अनायत फरमाए और अपनी बुजुर्गी और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आइए हम अपने सर खुदाबंद के हुजूर झुकाते और दुआ करते हैं। खुदाए कादिर, हम निहायत ममनून हैं कि हम तुझ सच्चे और जिंदा खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं और हम जानते हैं कि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तेरे कलाम के उन तमाम वादों के लिए जो हां में हैं और पूरे हुए, पूरे हो रहे हैं, पूरे होंगे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।
तेरी तारीफ करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने अपने कलमे को जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे गुनाहों की खातिर वो मसलूब हो जाए, और न सिर्फ मसलूब हो बल्कि मरकर मुर्दों में से जी उठे। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने मौत के बंधन तोड़कर मसीहा को मुर्दों में से जिलाया। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। बस फजल बख्श दे कि कलाम की ये खूबसूरत बातें हम दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने वाले हूं, और हमारे इस मुल्क के तूलो अर्ज में इस खुशखबरी का झंडा लहराता हुआ नजर आए। खुदाए कादर, हमारे मुल्क में रूहानी एतबार से तू इनकलाब ला। हमारी हुकूमत को ए खुदाबंद तू मजबूत कर। हमारे मुल्क को दुनिया के दीगर ममालिक में एक नमूना बना। हमारे वसाइल ए खुदाबंद और ज्यादा बेहतर होते चले जाए। हमारे मुल्क के लीडर्स को तू हिकमत, दानिश और फहम अनायत फरमा। हमारा मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बन जाए, और कलीसाए पाकिस्तान में भी तू बेदारी ला ताकि कायरीन और ईमानदार इस ईमान में मजबूत होते और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाए। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। मसीह अपने खुदाबंद के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन।